ہم نے کسی کو ہمیشگی کی زندگی دی ہے؟ افیمت، اگر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو کیا وہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے؟ ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر شے کو، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس گھونٹ کو کوئی خوشی سے پینا چاہے تب بھی آئے گی، کوئی نہ پینا چاہے تب بھی آئے گی، کوئی دور بھاگے یہ قریب آئے گی، لیکن یہ بھاگنے والی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ اندازہ کیجئے، بڑی بڑی بیماریاں پہ آئیں، ان بیماریوں کے ڈاکٹر آئے، اللہ تعالیٰ نے بیماریاں پیدا کی، رب نے اس کی شفا کی تدبیریں بھی پیدا کی، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا آج تک کوئی ڈاکٹر نہیں آیا۔ خوش و خضو نہیں ہے تو ہمیں اپنی عبادت پر اترانے کے باوجود اس کے سامنے عاجزی اور انکساری سے یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو نے طاقت دی تھی، تو نے قوت دی تھی، تو نے ہمت دی تھی، میں نے نماز ادا کی، اے اللہ اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ حقوق بھی ہمارے اوپر متعین کیے، اور یہ حقوق ایسے ہیں جن کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال بھی ہونے والا ہے۔ لہٰذا ہم ایک موت کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسی چیز کی طرف جا رہے ہیں جو ہمیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اس موت کے اپنے گلے سے لگانا ہے، لیکن اس کو لگا کر کے اپنی آگے والی زندگی کو سدھارنا ہے۔ آگے والی زندگی سدھارنے کے لیے سب سے بڑا معاملہ حقوق کا ہے۔ حقوق اللہ، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اس کے تعلق سے جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ سبحانہ و تعالی قطعاً معاف نہیں کرتا۔ اس حاضرین گرامی قدر، آج کے اس یوم الجمعہ، جمعۃ المبارکہ کے اندر جو موضوع خطابت ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں، بڑا اہم موضوع ہے، اور حقیقت میں ایک ایسی چیز جس سے آج مسلمان خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ آج مسلمان جسے بھول چکا ہے، دنیا جس سے دور بھاگنا چاہتی ہے، لیکن وہ ہے کہ اس کو قریب کر رہی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میں کیسے دور بھاگ جاؤں، یہ چیز میرے قریب نہ آئے، مجھ سے دور رہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں، اس کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ وہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ ہم سے قریب آنا چاہتی ہے، وہ ہم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، وہ ہم سے ملاقات کی متمنی ہے، وہ ہم سے ملاقات کی خواہش مند ہے۔ آپ کہیں گے ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم بھاگ رہے ہیں اور وہ ہم سے قریب ہونا چاہتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، خبردار رہیے، حاضر ہو کے بیٹھیے، وہ چیز موت ہے۔ موت، موت، موت ایک عجیب قسم کا جملہ ہے، لیکن یاد رکھیے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے فداہ ابی و امی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سلف صالحین تک، سلف صالحین سے لے کر قیامت کی صبح تک دنیا لاکھ سے بھاگتی رہے لیکن یہ چھوڑنے والی نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے، کہاں گئے ہمارے دادا، کہاں گئے ہمارے پردادا، کہاں گیا ہمارا خاندان، کہاں گئے ہمارے رشتہ دار، کہاں گئے ہمارے قومے قبیلے والے، کہاں گئے ہماری برادری والے، کہاں گئے ہمارے وہ پڑوسی جو ہر وقت ہمارا اور آپ کا خیال رکھتے تھے؟
کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے، کہاں گئے وہ معصوم سے پھول جو ہماری گود میں کھیلا کرتے تھے اور اچانک رب حقیقی کو پیارے ہو گئے؟ کہاں گئے وہ پیارے چچا جو ہر وقت اپنی شفقت کی آنکھوں سے ہمیں دیکھا کرتے تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں؟ کہاں گئی وہ ہماری پیاری ماں جس کی ممتا ہر وقت ہمارے لیے اچھل جایا کرتی تھی لیکن آج وہ ماں ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ کہاں گیا وہ باپ جو قد و کاوش اور محنت کر کے خون پسینے کی کمائی کما کر کے ہمارے اور آپ کے لیے عیش و آرام کا وقت ہمیں مہیا کرتا تھا لیکن آج وہ باپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ سچ کہا ہے کہنے والے نے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ الموت قدح، موت ایک پیالہ ہے، اللہ اکبر، کل نفس شاربہ، جس کی کڑوی گھونٹ ہر شخص کو بھرنی ہے چاہے وہ اس سے پسند کرے یا نہ کرے۔ والقبر باب، قبر ایک دروازہ ہے، کل نفس داخلہ، جس سے ہر شخص کو داخل ہونا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بادشاہ بھی نہیں رہے، امیر بھی نہیں رہے، غریب بھی نہیں رہے، محل میں زندگی بسر کرنے والا بھی مٹی کے اندر گیا، جھونپڑی میں رہنے والا وہ شخص بھی اس مٹی کے حوالے ہو گیا۔ بھلا بتائیے، کیا ہمارے اور آپ کے لیے یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی ہے؟ کہاں ہم کھوئے ہیں؟ کیوں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ہمیں اپنی اس اصل زندگی کے بارے میں جانکاری نہیں، معلومات نہیں، جس زندگی کے تعلق سے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اکثر و بیشتر ڈرایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے؟ آج میرے عزیز بھائیوں، ہم اس زندگی کو بھول چکے ہیں۔ آج ہم نے اس زندگی کو خواب غفلت میں ڈال دیا ہے، پردے کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں دنیا میں آج کا دن اچھا نکل گیا، کل کا اس سے بھی اچھا ہوگا، اور جو پرسوں آنے والا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ اے انسان، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ عجیب و غریب حالات جو تیرے سامنے آ رہے ہیں، یہ سارے حالات تجھے ایسے فریب اور دھوکے کی طرف لے جا رہے ہیں جو کل آنے والے دن میں تیرے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ موت سے دور مت بھاگیے، موت کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام، آپ جیسی عظیم ہستی نہ اس روئے زمین پر آئی ہے، نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ اگر اس زمین پر کسی کو ہمیشگی ہوتی، کوئی ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا، اللہ تعالیٰ کسی کو ہمیشہ زندہ اس دنیا پر رکھتا، تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شخصیت اس روئے زمین پر کوئی نہیں تھی۔ لیکن آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ قد مات۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب عقیدہ ہے، بڑی پیاری بات ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہی گئی ہے۔ کہنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ کس کے ذریعے کہی گئی؟ جبرائیل امین کے ذریعے۔ کس کے سینے اثر پر اتاری گئی؟ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اثر پر۔ کس کو آگاہ کیا گیا؟ امت محمدیہ کو، کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہو، تمہیں اپنے نبی سے بہت الفت ہے، تمہیں اپنے نبی سے بہت پیار ہے، لیکن سنو، محمد رسول اللہ قد مات۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ قد مات۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کے نبی بھی انتقال کر چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، تاریخ اٹھائیے، انبیاء کرام کے واقعات آپ اٹھائیے، آپ جب دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سیدنا حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھیے، اتنی بڑی زندگی، توحید سے بھری ہوئی زندگی، الہ کلمت اللہ کے خاطر کوئی جگہ نہیں دیکھی، ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ کر کے کھڑے ہوئے، سبحان اللہ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے، آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بڑے بڑے اجلہ انبیاء آئے اس دنیا سے چلے گئے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کے اندر آئے، آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے، کنفرم ہے کہ ہم اور آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ بڑی پیاری بات کہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیا یہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں، یہ خیال ان کے دلوں کے اندر پیدا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ آپ سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، کیا ہم نے کسی کو ہمیشگی کی زندگی دی ہے؟ افیمت، اگر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو کیا وہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے؟ ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر شے کو، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس گھونٹ کو کوئی خوشی سے پینا چاہے تب بھی آئے گی، کوئی نہ پینا چاہے تب بھی آئے گی، کوئی دور بھاگے یہ قریب آئے گی، لیکن یہ بھاگنے والی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ اندازہ کیجئے، بڑی بڑی بیماریاں پہ آئیں، ان بیماریوں کے ڈاکٹر آئے، اللہ تعالیٰ نے بیماریاں پیدا کی، رب نے اس کی شفا کی تدبیریں بھی پیدا کی، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا آج تک کوئی ڈاکٹر نہیں آیا، آج تک کوئی ڈاکٹر نہیں آیا۔ یہ کڑوا پیالہ انبیاء نے بھی پیا، یہ کڑوا پیالہ صالحین نے بھی پیا، یہ کڑوا پیالہ دشمنان اسلام نے بھی پیا، لیکن میرے عزیز بھائیوں، موت ہر ایک شخص کو آئی۔ کسی نے خوشی سے اس کو منہ لگایا اور کسی نے نفرت کی، تب بھی اس کے قریب آئے۔ قربان جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سیدنا حضرت ابراہیم، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں اس حدیث کو لایا گیا، امام مسلم علیہ رحمہ بھی اس حدیث کو اپنی مسلم میں روایت کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حدیث کریمہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو تھپڑ مار دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو تھپڑ مارا، فرشتے کی آنکھ نکل گئی، فرشتہ اپنے رب کے پاس گیا، کہا اے اللہ، کس شخص کے پاس تو نے مجھے بھیجا ہے؟ وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، کس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیج دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت اس فرشتے کی آنکھ کو صحیح کیا اور کہا پھر جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ فرشتہ پھر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر حاضر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، اللہ نے ایک بات کہی ہے، ذرا یہ کام کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا رب نے فرمایا ہے
کہ بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو پھر یعنی جتنے بال میرے ہاتھ کے نیچے آئے اتنے سال تو میں جیوں گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد اللہ کا وعدہ جو ہے موت اس کو آنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تب آئے گی تو آج بہتر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتہ جو روح نکالتا ہے یہ انبیاء سے اجازت طلب کرتا ہے۔ انبیاء اجازت دے دیتے ہیں، فرشتہ روح نکال لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے جب اجازت طلب کی، حضرت موسیٰ نے جب تھپڑ مارا، فرشتہ واپس گیا، واقعہ یہ پیش ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کتنے اپنے رب کے قریبی تھے۔ کہا اگر تب بھی اللہ کے پاس جانا ہے، آج بھی اللہ کے پاس جانا ہے تو آج جانا اپنے رب کے پاس بہتر ہے بنسبت کل کے۔ پتہ نہیں کیسے گناہ ہو جائے، کیا خطائیں ہو جائیں، کیا لغزشیں ہو جائیں، کتنا بڑا میں پاپی ہو جاؤں، کیسے گناہ کر دوں، اس سے مجھے اللہ کا فرمان، رب کا حکم مجھے قبول ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں اور اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ قربان جائیے کس قدر اس موت کی حقیقت، قبر کے حالات و مناظر، ان چیزوں کو یاد کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، عریضاری کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، اور صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے 5384 حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، جب موت کا وقت قریب آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ تم تو صحابی ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا قیمتی جواب دیا تھا، بڑی اہمیت والی بات کہی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس بات کو پلہ باندھ لیجئے، ہم اور آپ تو کچھ نہیں دین کے لیے کرتے، لیکن انہوں نے بھوکیں برداشت کی، انہوں نے پریشانیاں اٹھائیں، انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، انہوں نے مصائب اٹھائے، انہوں نے بڑے عجیب و غریب حالات سے وہ گزرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا میں موت سے گھبرا کے نہیں رو رہا ہوں، میں موت سے نہیں گھبرا رہا ہوں کہ مجھے موت آ رہی ہے لہٰذا میں اس سے گھبرا کے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اب میرا آخری وقت ہے، میں جو اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں پتہ نہیں میری آگے کی منزل کیسی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا ہم اور آپ بھی سوچیں کہ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں، کیا تیاریاں ہمارے پاس ہیں، ہم اور آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی قربت اختیار کی ہے۔ یہ وقت ہمیں تیاری کا ملا ہوا ہے، یہ وقت، یہ موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تیاری کے لیے دیا ہے۔ اس موقع کو ہم نے کتنا غنیمت جانا ہے، یہ چیز ہم اور آپ کو سوچنی ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خصوصی طور سے موت کے تعلق سے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے۔
یہی وجہ تھی کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ اے فاطمہ، دنیا میں جو کچھ تو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے رب العالمین احکم الحاکمین کی عدالت میں کوئی ایسا سوال نہ کرنا جس کا جواب میں نہ دے پاؤں۔ میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ کے نبی اپنی لخت جگر بیٹی سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم اور آپ سوچیں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے۔ کتنی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، کتنا قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، کتنی ہم اور آپ کو اس قرآن سے شغف ہے، کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن بڑی عظمت والی چیز ہے، بڑی پیاری چیز ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم عظمت والی کتاب کے تعلق سے کہا کہ یہ کتاب پڑھنے والا، اس کتاب سے جس کا دل لگا ہوا ہے، یہ کتاب کی وہ آیتیں، قرآن کریم کی وہ سورہ کل قیامت کے دن اس بندے کے لیے سفارش کریں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تو اٹل قانون ہے کہ موت آ کر کے رہے گی، اور یہ بھی اٹل قانون ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق ہمیں میدان محشر میں اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، اور جب اس کے سامنے حاضر ہونا ہے تو دنیا کی زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے۔ یہ ایک فکر انگیز جملہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہم اور آپ کس انداز میں گزاریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے چند اصول ہیں، چند قاعدے اور قانون رب نے ہم اور آپ کو دیے ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق اسی مضمون سے ہے، اس لیے میں یہ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز توحید، کلمہ حق، اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کا اقرار۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد ساتھ میں رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادت، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو، چاہے کسی بھی قسم کی ہو، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ اس میں کسی دنیا کے کسی شخص کی ذرہ برابر بھی کوئی دخل اندازی نہ ہو۔ جو عبادت ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز بھائیوں، اپنے ہاتھوں پیر، اپنے جوارے، اپنے جسم کے اعضاء سے ان عبادت کو کر کے رب العالمین احکم الحاکمین کو دکھائیں کہ اللہ یہ چیز تو نے میرے اوپر فرض کی اور میں نے اس کی فرضیت کو ادا کیا۔ اے اللہ میں نے تو ادا کر دیا، قبولیت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرے پروردگار میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، عبادت کر کے کبھی اس بات پر اترانا نہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے نا، پڑھ لی ہے، نہیں، ایسی بات مت کہہ، بلکہ نماز پڑھی ہے، نماز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خشوع خضوع دیکھیے کہ اس نماز میں کیا وہ خشوع خضوع موجود تھا جو سیدنا حضرت ابوبکر کی نماز میں تھا، جو سیدنا حضرت عثمان کی نماز میں تھا، جو سیدنا حضرت علی کی نماز میں تھا، جو بلال حبشی کی نماز میں تھا، جو عبد الرحمن ابن عوف کی نماز میں تھا۔ اگر وہ خشوع خضوع نہیں ہے تو ہمیں اپنی عبادت پر اترانے کے باوجود اس کے سامنے عاجزی اور انکساری سے یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو نے طاقت دی تھی، تو نے قوت دی تھی، تو نے ہمت دی تھی، میں نے نماز ادا کی، اے اللہ اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ حقوق بھی ہمارے اوپر متعین کیے ہیں، اور یہ حقوق ایسے ہیں جن کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال بھی ہونے والا ہے۔
لہٰذا ہم ایک موت کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسی چیز کی طرف جا رہے ہیں جو ہمیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اس موت کے اپنے گلے سے لگانا ہے، لیکن اس کو لگا کر کے اپنی آگے والی زندگی کو سدھارنا ہے۔ آگے والی زندگی سدھارنے کے لیے سب سے بڑا معاملہ حقوق کا ہے، اور حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے یہ بڑا نازک ہے۔ حقوق اللہ، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے میرے عزیز بھائیوں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اس کے تعلق سے جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ سبحانہ و تعالی قطعاً معاف نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنی زکوٰۃ کے ساتھ، اپنے حج کے ساتھ، اپنے اخلاقیات کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی سبحان اللہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں ہماری زندگی اسوے حسنہ اور اچھے طریقے سے اسلام کے مطابق گزرے گی، اور اس زندگی کی گارنٹی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اپنی عملی تربیت سے ہم اور آپ کو کر کے بتلائی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم خطاب ملا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں موت جو ہے اس کا ان ساری چیزوں سے تعلق ہے۔ ہم اور آپ کی، ہماری اور آپ کی اگر دنیا کی زندگی اچھی ہوگی جس طریقے سے ہم نے بتایا ہے سبحان اللہ، اس موت کا وقت جب قریب آئے گا تو اس موت کو ہم گلے سے لگائیں گے، خوشی سے اس کو قبول کریں گے، اس وجہ سے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات ہونے والے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی یہ زندگی تاریکی میں گزری، یہ زندگی شرک میں گزری، یہ زندگی رب کی نافرمانی پر گزری تو آگے آنے والی زندگی جو ہے یہ بڑی خطرناک زندگی ہے، بڑی خطرناک زندگی ہے جس کے تعلق سے جواب دینا ہمارے پاس شاید کہ ہمیں محال ہو جائے۔ الموت قدح کل نفس شاربہ، یاد رکھیے موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر شخص کو پینا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا جب آخری وقت تھا، اللہ اکبر، آخری وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا سخت وقت تھا اور بڑی پریشانیوں کا وقت تھا۔ نبی علیہ السلام کو اس کی وجہ کیا تھی؟ محدثین نے ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو موت کے وقت جو اتنی سختی آپ کے اوپر ہوئی، جو اتنی سختی کی گئی، اس کی وجوہات کیا تھی؟ چونکہ نبی علیہ السلام اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی لمحہ معمولی سی سختی کا تھا، نہ اس سے پہلے زندگی میں رب نے ان کے اوپر کوئی ایسی سختی کی اور نہ اس کے بعد، اور نہ وہ ٹائم ہی سختی کا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب موت کا وقت قریب تھا، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈال کے اپنے جسم پر پھیرتے اور اس موت کی سختی سے، موت کی پریشانی سے پناہ طلب کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرماتے اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نصیحتیں کی موت کی، اپنی موت سے پہلے غلام کے تعلق سے فرمایا، نماز کے تعلق سے فرمایا کہ لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور اپنے مائے تخت رہنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ سبحان اللہ، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم نصیحت کر کے ہم اور آپ کو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ لیکن معاف کیجئے میرا جملہ تھوڑا سا سخت ہوگا، لیکن معذرت کے ساتھ میں کہوں گا یہ دونوں چیزیں ہم سے چھوٹ گئی۔ نماز کی حفاظت امام کائنات
اپنے آخری وقت میں جب یہ دعا کرتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اس جملے سے پہلے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور ان لوگوں کے جو تمہارے مائے تخت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام کے اور بے شمار احکام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے کیوں کہا؟ اسلام کے اور بے شمار ارکان تھے، بے شمار چیزیں تھیں، اللہ کے نبی نے غلاموں اور مائے تختوں کے ساتھ اچھے سلوک کا کیوں کہا؟ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، نماز کا تعلق رب کے ساتھ ہے۔ آپ کی نماز اچھی ہے، آپ کا رب خوش ہوگا۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے، ہم اور آپ کہاں جاتے ہیں؟ دنیا والوں کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آہ وزاری کرتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، یہ حل ہونا چاہیے۔ لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے گریہ وزاری کیا کرتے تھے، اپنے اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے تھے، اپنے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے۔ ضرورت ہے ہم اور آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اگر نمازوں کی حفاظت ہم نے کی، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تو انشاءاللہ امید قوی ہے کہ جب وہ وقت آئے گا جو موت کا وقت ہے، جس وقت فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے گا، میرے عزیز بھائیوں، وہ وقت ہمارے لیے، ہمارے آگے کی زندگی کے لیے انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا۔ لیکن اگر دنیا میں ہم ایسے رہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے، امام ابن قدامہ علیہ رحمہ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں جینے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ذکر فرمائی کہ جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جن کو اپنا رب یاد نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے موت کا ذکر آتا ہے تو ان کے اندر ایک ڈراؤنی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، موت جیسی زندگی سے دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا کے قبیح ترین لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، جو روزی رب کی کھاتے ہیں، نافرمانی اس کی کرتے ہیں، پانی اس کا پیتے ہیں، آب و ہوا اس کی استعمال کرتے ہیں، لیکن ناشکری اس کی کرتے ہیں، جو اس کے سامنے سر بسجود نہیں ہوتے۔ جب موت کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ موت سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ فرمایا دوسری قسم کے لوگ، فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے رب کے قریبی ہونا چاہتے ہیں، اپنے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، فرمایا یہ اچھے لوگوں میں سے کہ جب ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، جب ان کو ڈرانے والے ڈراتے ہیں، جب ان کو بتلاتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، ہمیں موت آئے گی، ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے جا کر حساب و کتاب دینا ہے، اس کے بعد ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، اللہ ہمیں جنت میں بھیجے یا جہنم میں بھیجے وہ فیصلہ ہے، تو یہ باتیں سن کر کے وہ لوگ ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں۔ اور تیسری قسم فرمائی ان لوگوں کی ہے جو جب موت کا ذکر آتا ہے تو اپنے رب سے ملاقات ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ الہ العالمین دنیا میں مجھ سے زیادہ غلطیاں نہ ہوں، مجھ سے زیادہ خطائیں نہ ہوں، اصل زندگی، ابد کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی تو تیرے پاس ہے، میرے رب تو مجھے وہ زندگی نواز دے۔ میرے عزیز بھائیوں، فرمایا یہ لوگ سب سے اچھے قسم کے لوگ ہیں۔
تو میرے عزیز بھائیوں، ان تین قسموں میں پہلی قسم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، وہ نہ ہو، دوسری تو لازم اور ملزوم طریقے سے ہونی چاہیے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو یاد رکھیے تیسری جو قسم ہے وہ انتہائی خراب قسم ہے، اس سے ہم اور آپ کو بچنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر کے میرے عزیز بھائیوں قرآن کی تلاوت کیجیے، یہ اللہ کی کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی مقدس کتاب ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا عظیم پیغام دیا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کتاب کے ساتھ دل لگا ہوا تھا، یہی وجہ تھی جب وہ اس کتاب کو پڑھا کرتے تھے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، جب جہنم کے خوفناک مناظر ان کے سامنے آتے تھے، موت کی سختیاں جب ان کے سامنے آتی تھی تو صحابہ اکرام کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم کی آگ اور موت کی سختیوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور جب جنت کا ذکر آتا تھا سبحان اللہ میرے عزیز بھائیوں وہ تمنا کرتے تھے اس چیز کی، اے اللہ یہ عظیم نعمت ہے، یہ جنت، یہ باغ، یہ خوشبودار باغ، یہ سجا ہوا باغ جس کے مہمان کل تیرے نیک بندے ہیں، اے اللہ ان نعمتوں سے ہمیں نواز۔ میرے عزیز بھائیوں یہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں، لہٰذا میں آپ سبھی بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت سے دور رہ کر کے، موت سے بھاگ کر کے ہمارا اور آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا اگر موت حقیقی ہے، اٹل ہے، تو اس موت سے پہلی جو زندگی ہے اس زندگی کے تعلق سے ہم اور آپ کو سوچنا ہے۔ کاروبار، معاملات، معاشیات، ہر چیز پر ایک مومن نظر رکھتا ہے، اس کی نگاہ بڑی دور اندیش ہوتی ہے، وہ یہی نہیں منافع آیا تو خاموشی سے لیا، نقصان آیا تو وہاں دور اندیشی دکھائی۔ میرے عزیز بھائیوں ایسا نہیں ہے، مومن دور اندیش ہوتا ہے، اور اس کی دور اندیشی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے رب کو سامنے رکھتا ہے۔ اللہ ہمارے کاروبار اگر اس حساب پہ جڑ جائیں تو ہماری نمازیں رب کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں۔ وہ حدیث آپ کو معلوم ہے جس حدیث کے اندر فرمایا گیا اگر کسی نے 50 درہم کا کپڑا خریدا، اس کے اندر 1 درہم، آدھا درہم اگر غلط کمائی کا ہے، وہ کپڑا اس نے سلایا، اپنے جسم کی زینت بنائی، پہن کر کے اللہ کے گھر میں گیا، نماز ادا کیا، ہاتھ اٹھایا، دعا کی رب سے، کیا وہ دعائیں قبول ہوں گی؟ کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ ذرا یہ سوچنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ موقع دیا ہے، موت اٹل حقیقت ہے، ہمارے آبا و اجداد بھی اس دنیا سے چلے گئے، ان کا وقت تھا، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اس وقت کے آنے کے بعد 1 منٹ نہ پیچھے اور نہ آگے، یہ وقت ہمیں ملا ہے، اس موقع کو ہم غنیمت جانیں۔ جو اللہ نے ہم اور آپ کو نوازا ہے اس کو اپنی کوشش، اپنی حیثیت، اپنی قوت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، انسان بلبلا ہے پانی کا۔ آج یہ وقت ہم اور آپ کو ملا ہے، کل یہ ٹائم ہمیں مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر یہ وقت ملا ہے تو یہ ٹائم ہمیں اللہ کی عبادت میں خرچ کرنا پڑے گا، یہ وقت ہم اور آپ کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا پڑے گا۔ کیا ہماری عبادتیں صرف مسجد تک محدود رہیں میرے عزیز بھائی؟ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں بیٹھے ہیں، آپ کو عجیب قسم کے 2-4 جملے بتاؤں گا انشاءاللہ جو آپ کی قسمت کو سدھار دیں گے۔ آپ دکان پہ ہیں، رب کہتا ہے کاروبار کرو، منع نہیں کیا۔ سورہ جمعہ اٹھا کے دیکھیے،
کہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹہ میرے گھر میں بیٹھ کر کے صرف اللہ 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 کرتے رہو، نہیں، آپ دکان میں ہیں، آپ وہاں اپنی دکان میں بیٹھے ہیں، آئیے یہ کلمات پڑھتے رہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی کلمے کو تھوڑا سا الٹ دیجئے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ یہ جملہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ جنت میں ایک درخت لگائیں گے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ایک درخت آپ کے حصے کا جنت میں لگ جائے گا۔ یہ موت سے پہلے کی زندگی سدھارنے کے طریقے۔ ہم اور آپ کاروبار میں مشغول ہیں، یہ جملے ہماری زبان پر رہیں، کلمتانی حبیبتانی علی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں، بڑے پیارے کلمے ہیں، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے ترازو میں ان کا بڑا وزن ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے گھروں میں رہیں، کاروبار میں رہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، کل میں ایک جگہ مسجد میں تھا، ایک عالم صاحب کی بچی آئی، چھوٹی سی معصوم سی بچی، وہ جب بازار جانے لگی تو عالم صاحب نے اس سے کہا کہ بیٹی بازار میں جانے کی دعا پڑھ کے بازار میں داخل ہونا۔ سبحان اللہ، اگر ہم بھی اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں، یہ چیز ہم بھی اپنے بچوں کو دیں، بچہ نکل رہا ہے، گھر سے باہر جا رہا ہے، اے بیٹے گھر سے نکل رہے ہو، دعا پڑھ کے نکلنا، گھر میں داخل ہو رہے ہو، دعا پڑھ کے سلام کر کے داخل ہونا۔ سبحان اللہ، ہمارا معاشرہ کتنا ہونہار معاشرہ بنے۔ ہماری جب موت آئے گی تو اس موت کے حالات بھی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، وہ معاملات رب کے سپرد ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اٹل قانون ہے، اور اس دنیا میں اگر کسی کو زندہ رہنے کا حق ہوتا تو وہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ آپ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، گویا کہ ہم اور آپ کو بھی جانا ہے۔ ہمیں اپنی موت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اور جب موت آئے تو اس وقت دو چیزوں کا ہمیشہ دھیان رکھیں۔ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان بے بس ہوتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن اگر اس نے وہ چیز سنی ہوتی ہے تو وہ جملے اس کی زبان پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کے کلمات، یہ کلمات آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوئے، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، مرنا ہم سب کو ہے، اللہ سے یہ دعائیں کیا کیجئے۔ رب طاقت دے گا تو ہم یہ جملے نکال سکتے ہیں، رب طاقت نہیں دے گا، دنیا کا کوئی بھی شخص، کتنا سپر پاور آدمی اگر کوشش کرے یہ جملے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے اپنے رب سے اپنی دعاؤں میں یہ خصوصی ذکر کرنا چاہیے، اے اللہ مرتے وقت کلمہ حق نصیب فرما، کلمہ حق نصیب فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے موت کی سختیوں سے پناہ مانگنی چاہیے، رب العالمین کے سامنے دعا مناجات کرنی چاہیے، استغفار اور بخشش طلب کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین موت کی خوفناک اور خطرناک حالات سے ہم اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی بچا لے۔ الہ العالمین ہمیں موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے الہ العالمین موت کی سختیوں سے ہمیں ہماری حفاظت فرما، اے الہ العالمین وہ موت نصیب فرما جو صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ الہ العالمین اس موت کو ہمیں نصیب فرما جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ اے الہ العالمین اس موت سے پہلے کی جو زندگی ہے ہمیں صحیح طریقے سے شرع اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین دشمنوں کی دشمنی سے بچا، اے اللہ ظالمین کے ظلم سے بچا، اے اللہ منافقین کے نفاق سے بچا،
اے اللہ مشرکین کے شرک سے بچا، اے اللہ محاسدین کے حسد سے بچا لے، الہ العالمین عادوین کے عداوت سے بچا لے، اے الہ العالمین عالم اسلام کے اندر جہاں مسلمان بھائی پریشان حال ہیں پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، الہ العالمین جو بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم ذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاءک لا یغادر سقما آمین۔ السلام